بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے جتنے دوست احباب ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی جائز حاجات اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی آیت ہے، کتنی پیاری اور بابرکت یہ آیت ہے، اور اس کا مفہوم جب آپ سنیں گے تو آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ آپ کے رب نے کبھی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری اور بابرکت آیت مبارکہ ہے۔ آج اس آیت مبارکہ کا ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی طاقتور پیارا عمل آپ کے حوالے کر کے اس ویڈیو کا اختتام کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور یقیناً یہ وظیفہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ محبوب گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اور چاہ کر بھی آپ سے الگ نہیں ہو سکے گا۔ اس بابرکت عمل میں ایک ایسا مقناطیس رکھا گیا ہے، ایک ایسا پاورفل مقناطیس رکھا گیا ہے جو میں لفظوں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی خاصیت اس عمل کی یہ ہے کہ اس آیت کی برکت سے جسے چاہو اپنا دیوانہ بناؤ۔ یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اس کو کریں گے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ ناراض محبوب بھی آپ سے صلح کرے گا اور آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور صرف صلح ہی نہیں کرے گا بلکہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے دل میں اور اس کے دل و دماغ میں اللہ پاک آپ کا جو ہے مکمل قبضہ جما دیں گے۔ اس کے دل میں صرف اور صرف آپ کا ہی نام رہے گا، اور اس کے علاوہ چاہ کر بھی وہ انسان، وہ آپ کا محبوب، وہ آپ کی محبوبہ، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، کوئی بھی انسان ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ چاہ کر بھی آپ سے الگ نہیں ہو سکے گا۔ چاہے بیچ کے لوگ کتنے ہی جادو ٹونے یا نفرتیں یا حسد کی وجہ سے جتنا بھی اس کو برگلائیں گے آپ کے لیے، تو پھر بھی وہ آپ سے الگ نہیں ہو سکے گا۔ ایک لمحہ بھی وہ آپ سے دور نہیں رہ سکے گا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے جو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالے گا، وہ ایسی محبت ہوگی، وہ ایسی محبت ہوگی جو ایک لمحہ بھی وہ اگر آپ سے دور ہوگا تو اس کے دل میں فوراً بے چینی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ انسان آپ کے لیے بے قرار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ ہی کے ساتھ رہے گا۔ الحمدللہ آج تک جتنے بھی عمل آپ کے سامنے رکھے ہیں سب قرآنی عمل ہیں، سب میں قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں، اور بعض میں اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، تو لہٰذا سارے کے سارے عمل برکتوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں، اور بالکل اسی طرح یہ عمل بھی بہت ہی بڑا طاقتور اور برکت والا عمل ہے۔ لہٰذا جس کا بھی، میری جس بہن کا بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا جس بھائی کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، بہت ہی زیادہ اگر وہ اپنے محبوب کے لیے، محبوبہ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر ان کا ہر دن، ہر گھنٹہ سالوں کی طرح گزر رہا ہے، رو رو کر وہ دن گزار رہے ہیں، اس انسان کے لیے بے قرار ہیں، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ میری صرف یہی لالچ ہے، یہی آرزو ہے کہ اللہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور صرف جائز طریقے سے اپنا مسئلہ حل کروائے، نہ ہی کوئی غلط جادو ٹونے یا نہ ہی کوئی غلط ایسا عمل یا منتر۔ اللہ ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ یہ قرآنی اعمال کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، بے شک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو آپ کا مسئلہ حل کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ نکل سکتے ہیں، جس سے آپ کا بھلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اعمال بھیجے جا رہے ہیں انہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اسی کو اچھے طریقے سے کریں، بنا کے کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے دماغ میں کوئی اور انسان یہ بات ڈالے کہ فلاں یہ چیز کر لو، یہ کر لو، تو ہرگز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی رد و بدل ہو یا کوئی ایسا گناہ کرنے کا کوئی غلط طریقہ ہو۔ یہاں صرف اور صرف قرآنی آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور براہ راست کسی انسان سے نہیں، کسی بادشاہ سے نہیں، بلکہ براہ راست جب آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے، اور بالخصوص رمضان کے اس بھلارے مہینے میں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بھلارے اس مہینے میں جب آپ یہ اعمال کر کے اللہ پاک سے دعائیں کریں گے، تو یقیناً مجھے 100% یقین ہے اس آیت مبارکہ پر
آپ کا مسئلہ ضرور ضرور حل ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس آیت مبارکہ کا کتنا پیارا مفہوم ہے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو کبھی چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک ہم انسانوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم پھر بھی اللہ پاک سے کوئی مدد طلب نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفے سے کام ہی نہیں بن رہا۔ سچے یقین کے ساتھ، پکے لگن کے ساتھ ایک بار ہاتھ اٹھا کر یہ عمل کریں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کی براہ راست مدد کی جائے گی۔ وہ انسان جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہو، جس کے لیے آپ رو رہے ہو، وہ خود چل کر آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پیارے محترم دوستوں، عمل بتانے سے پہلے وہی گزارش کرتا ہوں جو میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں اور اجازت کے ساتھ ہی یہ عمل کریں۔ اجازت کے بغیر بالکل نہ کریں، اور اجازت کے لیے کمنٹ میں 3 بار ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ میں خود بھی آپ کے حق میں ضرور دعا کروں گا۔ جو یہ عمل کرے گا میں اس کے حق میں خود بھی دعا کروں گا۔ اللہ اس کی مدد فرمائے، اس کے تمام معاملات میں اس کی مدد فرمائے، اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس کے بچھڑے یار سے، اس کے محبوب سے، اس کے شوہر سے، اس کی بیوی سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صلح کرا دیں۔ اچھا، یہ عمل آپ محبوب کی تصویر پر بھی کر سکتے ہیں، یا محبوب کا نام سامنے لکھ کر پرچی پر اس پر بھی کر سکتے ہیں، یا مراقبے میں بغیر تصویر کے، بغیر نام کے، آنکھیں بند کر کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ تینوں طریقے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے کریں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ پر محبوب کا نام لکھنا ہے اور اس پر پین سے ایک گول دائرہ بنانا ہے، یعنی نام کے چاروں طرف سے گول سے ایک دائرہ بنا کے پرچی کو سامنے رکھ کر مسلسل اپنی نظر اس پر ٹکائے رکھیں، اور یہ پڑھائی اس طریقے سے کریں۔ باوضو آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک خاص وقت ہے اس کا، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف، اور درمیان میں تقریباً 700 مرتبہ آپ نے سورہ والضحیٰ کی یہ آیت نمبر 3 اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ نظریں اپنی نام پر ٹکائے رکھیں، دل ہی دل میں آپ نے اس انسان کا تصور رکھنا ہے جس کا یہ نام ہے، اور 700 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ لیکن پڑھائی کے درمیان آپ نے دائیں بائیں، آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہرگز نہیں دیکھنا۔ نظریں آپ نے اس نام پر ٹکائے رکھنی ہے مسلسل توجہ کے ساتھ۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان ناموں پر آپ نے پھونک دینا ہے، جیسے ہم کسی پر دم کرتے ہیں۔ دم کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجات کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ آسان اور بہترین عمل ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کر سکتی ہیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں۔ 5-10 منٹ کا وقت نکال کر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد یہ جو آیت مبارکہ ہے ما ودعک ربک وما قلی، کم از کم 7 دفعہ یا 11 دفعہ اسے اپنا معمول بنا کر رکھیں، روزانہ اسے پڑھتے رہیں۔ جب آپ 7 دفعہ روزانہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو دن بہ دن اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ انشاءاللہ جب آپ ایک ہی دفعہ اس عمل سے فارغ ہوں گے تو اللہ پاک اس انسان کے دل میں ایسی محبت اور ایسی تڑپ آپ کے لیے ڈال دے گا کہ وہ انسان مسلسل آپ ہی کی راہ دیکھے گا اور آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کی تاثیر دن بہ دن بڑھتی جائے گی، طاقت میں اضافہ آتا جائے گا۔ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ جو انسان بھی عمل کرے اللہ اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔